اپنے راستے میں نکلنے والوں کے درجے بلند کیے ہیں۔ جنت میں بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے انعامات ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اصل میں جنت ہم صرف الفاظ سمجھتے ہیں، جنت بہت بڑی حقیقت ہے۔ جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، سونے چاندی کی کے بنے ہوئے محلات، باغات، رضوان، ہر وہ چیز جنت میں ہے جس کا جنتی کو دل چاہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، خوشی خوشی اللہ کے راستے میں، یہ 2 مہینے کا سفر، چلے کا سفر، اور عورتیں اور مرد خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے راستے میں نکال دیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے کام کے لیے ہمیں نکال دیا۔ اس لیے اللہ کا راستہ ہماری ہدایت، ہماری تربیت، ہماری اصلاح کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ ایک عورت یا ایک مرد 1000 دن تک اپنے گھر پر رہ کر اللہ کی عبادت کرے، اور ایک عورت یا مرد ایک دن اللہ کے راستے میں لگائے تو اجر و ثواب ان کا بڑھے گا جو ایک دن اللہ کے راستے میں لگا رہے۔ تھوڑی دیر اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جانا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں نکل جانا دنیا مافیہ سے بہتر ہے جتنے اعمال دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ نکلنے والوں کے عمل سے تعدیہ ہوتا ہے، دوسروں میں عمل کے جذبات بنتے ہیں۔ ہمیں بھی نکلنا اللہ کے راستے میں، ہمیں بھی گشت کرنا ہے، ہمیں بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، ہمیں بھی تعلیم کے حلقے لگانے اپنے گھروں کے اندر، ہمیں بھی لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا۔ عمل کا تعدیہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، میری جماعت کا قدم جہاں رکھا گیا وہاں ہدایت کا چشمہ جاری ہو۔ جماعت ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد علماء نے لکھا ہے اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اس لیے جماعت ہے۔ اس طرح ایک فکر کے ساتھ، اجتماع قلوب کے ساتھ جماعت اللہ کے راستے میں ایسے جذبات لے کے نکلے جیسے صحابہ، ان کی عورتیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی، اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلوں اور میں شہید کر دیا جاؤں۔ امام الانبیاء، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، وجود کائنات، آپ یہ تمنا ظاہر فرما دیں، اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلوں اور میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں تیری راہ میں نکلوں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں ایک روایت میں 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر فرمائی۔ ہماری کتنی تمنا ہونی چاہیے۔ اور آپ تو اور آپ کے صحابہ تو اللہ کے راستے میں اسی جذبات کے، اسی تمنا کے ساتھ نکلتے تھے۔ وہاں ایسا نہیں تھا جیسے اب ہم چلو بھائی جماعت میں چلہ لگانا ہے، 2 مہینے لگانے ہیں۔ وہاں تو اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ، سارے مسلمان جمع ہو جاتے تھے، جتنے دن کا جہاں کا جیسا تقاضا ہوتا تھا جماعت بندی کی جاتی تھی، امیر معمول کا جوڑ بٹھایا جاتا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرنا ہے، کیسے دعوت دینی، کیسے آپس میں اجتماعیت کے ساتھ، کس اخلاق کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جماعت جاتی تھی اللہ کے راستے میں شہادت کے جذبے سے، جو نکلتے تھے وہ شہادت کے جذبے سے نکلتے تھے۔
اور جو رہ جاتے تھے وہ اپنے پر افسوس کرتے تھے، کاش ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ جو شہید ہو جاتا تھا لوگ ان پر رش کرتے تھے، کاش یہ شہادت مجھے مل جائے۔ یہ تھا جذبات، اور مردوں کے نہیں، صرف عورتیں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فضیلت سنائی کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا جو اللہ کے راستے میں سمندر پر ایسے سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پہ سوار ہوتے، انہوں نے فوراً درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں شامل فرما۔ سمندری سفر کرنے والی جماعت میں عورت نام لکھوا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب تو ہم جماعت میں نکلتے ہیں اور اپنے ذمہ داروں سے کہتے ہیں ہمارا آس پاس ہی یہیں کہیں وقت لگوا۔ نہیں، مولانا اظہار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے جتنا دور اللہ کے راستے میں جاؤ گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جو قریب ہو جاتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، اور جو قریب ہو جاتا ہے اس قرب کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے قریب ہو جانا۔ پھر آپ نے دوسری خوشخبری سنائی کہ میں نے ایک اور جماعت کو دیکھا جو اللہ کے راستے میں سمندر پر ایسے سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پہ سوار ہوتے ہیں۔ انہوں نے پھر درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں بھی شامل فرما دیں۔ پہلی جماعت میں نام لکھوا لیا، دوسری میں تمنا ظاہر فرما لی۔ آپ نے فرمایا ام حرام تم پہلی جماعت میں ہو، لہذا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلی، اور انہوں نے سمندری سفر کیا، اور ان کی جماعت کام کرتے کرتے قبرص پہنچی، مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر دور۔ وہاں کام کیا ان جماعت نے جا کے۔ چند کچھ ہی وقت کے بعد سارا جزیرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایسا نہیں تھا جیسے اب جانے سے پہلے سواری لے کے لوگ کھڑے ہیں اور اپنا گھر کھانے ناشتے پیش کر رہے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ وہاں تو جنگل میں رہتے تھے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ کچھ اپنا ماحول ہے، اس میں ماحول بناتے تھے۔ جماعت واپسی ہو رہی تھی ان کی، یہ خچر پہ سوار تھی، وہ بگڑ گیا اور یہ اس پر سے گر گئی اور ان کی گردن ٹوٹ گئی، وہیں وفات ہو گئی، وہیں قبر۔ رہنے والی مدینہ منورہ کی، اور قبر کہاں ہے؟ دوسرے ملک۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اس جذبے کے ساتھ اللہ کا دین قائم ہو جائے اور یہ بے دینی کفر و شرک دنیا سے ختم ہو جائے۔ کفر و شرک بہت بڑی گندگی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم نے کفر کی ظلمتوں کو اسلام میں آنے کے بعد پہچانا، کفر کتنی گندی چیز ہے۔ اور دو قانون ایسے ہیں اللہ کے، جو کفر پر مرا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا، اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مرا اور ایمان کا کلمہ پڑھ کے مرا، ایمان کا کلمہ پڑھ کے مری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے گناہ کیے تھے ان کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے مرد، اللہ کے راستے میں نکلنے والی عورتیں اپنی نیتوں کو درست کر کے نکلیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے۔ حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت ٹھیک کرو، نیت ٹھیک کرو، نیت ٹھیک کرو، اس لیے کہ شیطان مسلمان کی سب سے پہلے نیت پہ حملہ کرتا ہے۔ نیت خراب، عمل خراب۔ حدیث شریف میں فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، آ گیا نیت میں دکھاوا، لوگ ہماری تعریف کریں، بس یہی عمل آدمی کو مشرک بنا دیتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے زمین پر۔ سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔
اس لیے نکلنے والے مرد اور نکلنے والی عورتیں اللہ کے راستے میں اپنی نیت کو درست کر کے نکلیں۔ ہم کیوں نکل رہے ہیں؟ ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ جو صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نکلیں گے، پہلی بات وہ کبھی گھبرائیں گے نہیں، وہ کبھی تھکیں گے نہیں، وہ کبھی شکایت نہیں کریں گے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر شکایت کون لوگ کرتے ہیں؟ جو لوگوں کے لیے نکلتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے نکلیں گے وہ شکایت نہیں کریں گے، وہ شکر کریں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے راستے کی بھوک، اللہ کے راستے کی پیاس، اللہ کے راستے کی سردی، اللہ کے راستے کی گرمی محبوب بن گئی تھی۔ جس طرح ہمیں اچھا کھانا دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، انہیں فاقے سے خوشی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمیں راحت ملنے سے خوشی ہوتی ہے، انہیں تکلیفوں سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس لیے جس علاقے میں جماعت کا رخ بنا ہے، چلے کی جماعت ہے، چلہ اس علاقے میں لگے گا جہاں کا رخ بنا ہے۔ 3 دن یہاں روانگی کے اور سفر کے اور واپسی میں سفر کے اور واپسی میں 3 دن یہاں کے، یہ اس سے الگ ہے۔ اس طرح 2 مہینے جو باہر ملکوں میں جماعتیں جا رہی ہیں، راستے کا سفر اور 3 دن یہاں روانگی کی بات سننا اور 2 مہینے اس ملک میں لگانا جہاں کا جہاں کا رخ بنا ہے، اور راستے کا واپسی کا سفر اور 3 دن واپسی میں کارگزاری اور واپسی کی بات یہاں سننا۔ اس طرح امانت داری کے ساتھ ہم نکلے اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ چلو گھر چلو 38 دن میں، چلہ وہاں لگے گا جہاں کا رخ بنا ہے۔ وہاں 40 دن تعلیم کریں گے، 40 دن گشت کریں گے، 40 دن جماعتوں کی نکالنے کی محنت کریں گے، 40 دن وہاں جماعت کی نماز ادا کی جائے گی۔ مرد مسجد میں رہیں گے، عورتیں مصلوں پر رہیں گی۔ اپنے وقت کی خود حفاظت کریں۔ نکلنے والے مرد، اللہ کے راستے میں نکلنے والی عورتیں، یہ اپنی ضرورت کی چیز اپنے ساتھ، سب سے اہم چیز اللہ کے راستے میں کھانے پکانے کے برتن اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اتنی بڑی غفلت کی بات ہے، جماعت جا رہی ہے اللہ کے راستے میں اور برتن ہی نہیں اس کے پاس۔ جماعت کے پاس برتن، یہ کہتے ہیں جس جماعت کے پاس برتن نہیں ہے وہ اپنے حال سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا کھانے کا انتظام کرو۔ زبان سے نہیں کہہ رہے، اپنے حال سے۔ برتن ہی نہیں ہے ان کے پاس، برتن لے کے نکلے۔ زیادہ 5 جوڑے ہیں اور 10 نفر ہیں، 5 عورتیں 5 مرد، 15 آدمیوں کے کھانے کے برتن لے کے نکلے، لوگوں کو دسترخوان پہ اپنے کھانا کھلانا۔ اس طرح حضرت جی ہمارے فرما رہے تھے، ہماری جماعتیں میزبان بن کے کام کرے، مہمان بن کے نہ رہے۔ مہمان تو انتظار کرتا ہے کب کھانا آئے گا، کب ناشتہ آئے گا، اور میزبان فکر کرتا ہے۔ اپنی کتابیں ساتھ لے کے جائیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب حدیث۔ اس طرح ہمارا یہ سفر اللہ کے راستے کا۔ حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں روانگی کی بات کرتے تھے، مستورات میں یہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عورتیں اتنے پردے کے ساتھ جماعتوں میں نکلیں ان کی چھوٹی انگلی کے پوروے کا ناخون بھی نظر نہ آئے، پورے نقاب کے ساتھ نکلے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پورے سفر کوئی عورت دوسرے نامحرم مرد کو نہ دیکھے، کوئی مرد دوسری نامحرم عورت کو نہ دیکھے۔ پورے سفر عورتیں اپنی آواز کی حفاظت، پردہ، اپنی آواز کا پردہ، جیسے جسم کا پردہ ہے ایسے ہی مسلمان عورت کی آواز کا پردہ ہے، آواز کو چھپا کے رکھے۔ اللہ کا راستہ ہے۔ یہاں سے سفر سنت کے مطابق ہمارا سفر ہو، مسنون اسفار کے ساتھ۔ جس علاقے میں جماعت جا رہی ہے، جماعت وہاں اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ، بس اڈے جہاں پہ، وہاں اتر کے اطمینان کے ساتھ اجتماعی دعا مانگیں۔ انفرادی دعائیں بستی میں پہنچنے کی
وہ تو مانگنی ہے اجتماعی دعا۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ جس بستی میں جماعت داخل ہو، اللہ کی جناب میں اپنی کمزوری کا اظہار کریں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نہ ہم کچھ جانتے نہ ہم کچھ کر سکتے، اور پھر اللہ سے اللہ کی مدد طلب کریں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ فرماتے تھے اگر اللہ نے مدد کا ارادہ کر لیا سارے کام ہو جائیں گے، جماعتیں بھی نکلیں گی، مردوں کی بھی اور مستورات کی بھی، مسجدیں بھی 24 گھنٹے آباد ہوں گی، آپس میں اجتماعی محبت پیار رہے گا، علاقے والے بستی والے قریب آئیں گے اور زندگیاں بدل جائیں گی اور بے دینی اس علاقے سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہاں بستی میں جس جگہ جماعت، اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ، ایئرپورٹ پہ، مرد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اور آمین کہیں گے زور سے، عورتیں بغیر ہاتھ اٹھائے اور دل دل میں آمین کہیں گے۔ ایسا موقع ہے اب سواری سے اترے اور تو وہ ایک طرف مناسب سی جگہ بٹھا دیں، کیونکہ ہم تو ٹرین میں سفر کر کے گئے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہونی، چکر آ رہے انہیں بٹھا دے بنا مرد ہاتھ میں کھڑے ہو کے دعا کریں۔ بستی میں داخل ہو گئے، جہاں جماعت داخل ہو رہی ہے جس بستی میں، سواری لے کے آتے ہیں، کارگزاری سنیں، ابھی کل کی بات ہے کہ جی امیر صاحب یہ کہتے تھے ایک گاڑی میں عورتوں کو بٹھا دو اور ایک گاڑی میں ہم مرد بیٹھ جائیں گے۔ کتنی بڑی نامناسب بات ہے۔ ہر عورت اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے گی، چھوٹا ہو یا بڑا سفر۔ یہ نہیں ایک گاڑی میں عورتیں بیٹھ جائیں گے، دوسرے مرد بیٹھ جائیں گے، ایک مرد اس میں بٹھا دیا اس گاڑی میں تو سب کا محرم تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ ہر عورت اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے گی۔ لوگ پیش کرتے ہیں امیر صاحب اس گاڑی میں عورتوں کو بٹھا دو، بے فکر ہو، اس گاڑی میں آپ بیٹھ جاؤ بے فکر۔ نہیں، ان سے بتائیں بھائی جتنے 2 جوڑے ایک گاڑی میں بیٹھیں گے، 3 جوڑے ایک گاڑی میں بیٹھیں گے۔ گھر میں داخل جو گھر انہوں نے طے کر رکھا ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں باہر جماعت کھڑی ہے اور یہ اندر دیکھ رہے ہیں، بھائی دیکھنے کے اگلے مکان سارے دیکھ کے رہیں گے آپ، اور علاقے والے بھی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ مکان ہمارا ایسا ہے، یہاں کسی وقت بھی جماعت آ سکتی ہے اور یہ ہمارا مکان ایسا ہے، پردے کا۔ اب آگے آپ دیکھتے رہو، اس میں داخل کر دو فوراً۔ تھکی بھی ہوتی ہیں عورتیں، آپ انہیں داخل کر کے گھر کے اندر وہ اپنی اعمال میں لگیں گے، آپ مسجد میں جا کے اپنے اعمال میں لگیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت وہ اختلاط کرے گی، عورتیں گھر میں عورتوں سے اختلاط کرے گی۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے یہاں بھیج دیا، کتنی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، آپ کے گھر میں 2 دن ہماری جماعت رہے گی، آپ سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اس گھر میں تعلیم کا حلقہ لگے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے کی یہاں بات ہوگی، رات کا قیام، راتوں کو اللہ کے سامنے دعائیں، اور کتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے آپ کے گھر کے اندر۔ کتنی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمیں موقع مل گیا آپ کے گھر میں آنے کا۔ محلے کی عورتیں یہاں آئیں گی، فرشتے یہاں نازل ہوں گے، خوشخبری سنانی چاہیے۔ اور ہم اور آپ ایک ہی ہیں، ابھی ہم 5 ہیں اور گھر میں 3 عورتیں، ان سے کہتے ہیں اب ہم 8 ہو گئے، ہماری جماعت ہے۔ اس طرح ان سے انہیں مانوس کریں، یہ نہیں کہ جماعت اپنا عمل میں لگ رہی ہے، گھر کی عورتیں اپنے کام میں لگ رہی ہیں، نہیں، گھر کی عورتیں بھی جماعت کے ساتھ اعمال میں لگ جائیں، تعلیم کے وقت تعلیم میں لگیں، مذاکرے وقت مذاکرے میں بیٹھیں، بیان کے وقت بیان میں رہیں، تشکیل کے وقت تشکیل میں رہیں۔ اس طرح مسجد میں جا کے سارے مقامی ساتھیوں کو جمع کر کے مشورہ کرے جماعت، صبح سے صبح تک کا بھی کر سکتے ہیں، دور سے دور تک کا کر سکتے ہیں، جماعت مشورہ کرے، مقامی لوگوں کو ساتھ میں لے گئے۔ یہاں کیا حال ہے اس بستی محلے، کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں، کتنے لوگوں کے 5 مہینے بیرون میں لگے ہیں، 4 مہینے لگے ہیں، کتنے مستورات کے وقت لگے ہیں، یہاں ساری تفقد کریں، حال لینا، آپ کو محنت کا میدان مل جائے گا۔ کتنا بڑا یہاں یہ محلہ ہے کہ جی 400 مکان ہیں، یہاں تو مسجد ایک ہے،
400 کے 400 مکان پر ہماری محنت رہے گی، مردوں کی جماعتیں بنانے کی بھی اور مستورات کی بھی۔ اس طرح مقامی لوگوں سے کہیں دیکھو بھائی ہم اور آپ مل کے محنت کریں گے، کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا فیصلہ کر دے اور یہاں کا نقشہ بدل جائے اور اللہ کے راستے میں نقد جماعتیں بن جائیں، آپ کا ہمارا حصہ ہو جائے گا اس کے اندر۔ مانوس کرنا بستی والوں کو، وحشت پیدا نہ ہو جائے، ایسے کوئی سوال جواب نہ کرے ہم وہاں حاکم بن کے نہیں گئے ہیں، تم یوں کیوں نہیں کر رہے ہو، تم یوں کیوں نہیں کر رہے ہو، تم نے کیا کیا ہے اب تک۔ تو ہم کوئی حاکم نہیں ہے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو خادم ہیں۔ مقامی لوگوں کو ساتھ میں لے کے مشورہ کریں گے اور محنت کا میدان بنائیں گے اور 24 گھنٹے کا مشورہ ہوگا۔ بھائی ایک جوڑا خدمت کے لیے ماشاءاللہ باہر سے کھانے، بلکہ یہاں جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ہم جس مکان سے منتقل ہوتے تھے دوسرے مکان میں، اس مکان سے کھانا بنا کے لے جاتے تھے ہم، اور جس مکان میں منتقل ہوتے تھے اپنا دسترخوان اس میں لگا لیتے تھے، موقع ہی نہیں آنے دیا۔ اور جو جماعت اپنا کھانا بنا کے کھائے گی آدھا کام تبلیغ کا اس نے کر لیا، اور جو انتظار میں ہے کوئی ہماری دعوت کرے تو جو دعوت کے انتظار میں ہو کیا دعوت دے دیں گے۔ شیطان یہ سمجھاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو کہ پیسے کم خرچ کرو، اور یہی آدمی جب شادی کا موقع آتا ہے لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں، حالانکہ شادی میں لڑکی والے کا تو 1 روپے کا بھی خرچ نہیں، آپ ان میں سے معلوم کرو، سارا خرچ لڑکے کے ذمہ ہے، مہر وہ دے گا، کھانے کا انتظام وہ کرے گا اپنی بیوی کے لیے، کپڑے کا انتظام وہ کرے گا، سواری کا انتظام وہ کرے گا، مکان کا انتظام وہ کرے گا، لڑکی والے کے ذمہ تو کچھ بھی۔ لڑکی والے کے ذمہ صرف ایک بات، ایک ذمہ، اپنی لڑکی کو دیندار بنانا، متقی پرہیزگار، اللہ کی فرمانبردار، سنت شریعت کی پابند بنانا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو وہاں جہاں نہیں لگانا چاہیے وہاں پیسہ امت کا برباد ہو رہا ہے، یہاں لگانا ہے۔ خرچ آپ نے کتنا ہی لکھوایا تھا، لیکن یہاں دل کھول کے خرچ کریں، امت کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے، اس لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے۔ ایک جوڑا تھا صبح کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ، 1 گھنٹہ قرآن کا حلقہ، تاکہ سب کا قرآن درست ہو جائے تجوید کے ساتھ، ہا کہاں سے نکلتی ہے، عین کہاں سے نکلتی ہے، قاف کہاں سے نکلتا ہے، شین کہاں سے نکلتی ہے، مخرج کے ساتھ قرآن شریف سیکھ۔ کل ماشاءاللہ کارگزاری سنائی ایک جماعت نے، ایک بہن اللہ کے راستے میں نکلی، اس نے سورہ یاسین حفظ کر لی، جبکہ وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، چلے میں اللہ کے راستے میں نکل کر اور صورتیں یاد کری سورہ یاسین۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین شریف، موقع ہے ہمارے پاس، سورہ تبارک الذی حفظ کر لیں۔ 10 صورتوں کا سننے سنانے کا حلقہ نہیں ہے یہ تو تصحیح قرآن کا حلقہ ہے۔ 10 یاد ہو گئے 11ویں یاد کریں، 12ویں یاد کریں، پورا قرآن شریف سیکھنے ہی کے لیے۔ مقامی کوئی بہن آ گئی اس کو بھی حلقے میں شریک کرے، آ جاؤ ماشاءاللہ بہن تشریف رکھو، اور ان کا سورہ فاتحہ یاد کرائے، یاد نہیں ہے سکھائے انہیں، بتا دے کہ بہن یہ مستقیم نہیں ہے مستقیم ہے، ان کو بھی قریب کر کے۔ اور کوئی بہن آنا نہیں چاہ رہی ہے قریب، اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ تعلیم صبح کی ہماری منتخب حدیث سے، اور شام کو فضائل اعمال، فضائل جو دوپہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے اجتماعی، صبح کو اگر منتخب پڑھی ہے تو اجتماعی تعلیم میں فضائل اعمال، فضائل صدقات پڑھی جائے، اور صبح کو فضائل اعمال صدقات پڑھی ہے تو اجتماعی تعلیم میں اس دن منتخب حدیث پڑھی جائے گی۔ ایک گھر میں دونوں تعلیم ہو گئی، صبح کو بھی، اور محلے والی عورتیں جو آئی ہیں ان کے سامنے ایک دن منتخب پڑھی گئی، ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات۔ یہ صرف مستورات میں، مرد مسجد کے اندر روزانہ صبح کو منتخب حدیث پڑھیں گے، اور ظہر کے بعد تعلیم میں فضائل اعمال، فضائل صدقات پڑھیں گے۔ 6 صفات کا مذاکرہ، ہر بہن ہر بھائی 6 صفات کا مذاکرہ، 6 صفات ہر بہن ہر بھائی پورے بیان میں۔ حضرت جی فرما رہے تھے لوگ یہ کہتے ہیں 6 نمبر پورا دین نہیں، فرما رہے تھے میں یہ کہتا ہوں دین کی کون سی ایسی بات ہے جو 6 نمبر میں نہیں ہے؟
ہر نمبر اپنے اندر سمندر لیے ہوئے، 6 صفات، ایک ایک صفت کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی دعوت، اس کی مشق، اور اس کے لیے رو رو کے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ تو مجھے صحابہ والا ایمان عطا فرما دے، وہ ایمان عطا فرما دے جو مجھے اندر سے تیار کر لے تیرے پورے دین پر چلنے کے لیے، تیری نافرمانی سے بچنے۔ اس طرح ہماری ظہر کے بعد کی جو تعلیم ہے اس میں استقبال ہے، آنے والی بہنوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے والی اپنے غم لے کے آئی ہے، بیمار ہے، قرضداری ہے، پریشانی ہے، الجھنیں ہیں، وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا غم، اس کی الجھنیں سب ختم ہو جائے۔ اس طرح استقبال کریں، آ جاؤ بہن، ماشاءاللہ تشریف لے آؤ، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے، اور ان کو تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں۔ ایک بہن جس کی تعلیم طے کی ہے، وہ جس طرح قرآن شریف غلط پڑھنا بنا ہے ایسے ہی حدیث شریف غلط پڑھنا بنا۔ جماعت میں ایک بہن صحیح پڑھنے والی ہے، صاف ستھرا، اس کو تعلیم کے لیے ایسا نہیں ہے غلط سلط پڑھا جا رہا ہے اور وہ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ ایک جگہ تعلیم میں ایک صاحب نے دعوت دی اپنی گھر کی مستورات کو، جاؤ وہاں جماعت آئی ہوئی ہے تعلیم میں، اور وہاں جا کے بات سنی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی واپس، وہ کہنے لگے بھائی کیا بات تعلیم ختم ہو گئی؟ کسی نہیں، تعلیم ختم نہیں ہوئی، وہ تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا وہاں کیا پڑھا جا رہا، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے کہ اپنے گھر کا کام کر لیں۔ ایسی بہن کی ذمہ داری، تعلیم صاف ستھرا، ایک حدیث شریف کو 3 مرتبہ پڑھیں، سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اور ہمارا زیادہ عورتیں آ گئی، 2 حلقے لگائیں، ایک حلقہ اس طرف، اس ایسی جگہ جہاں باہر کسی نامحرم کو آواز نہ پہنچے، اس طرح تعلیم کا حلقہ۔ بیان ہے ہمارا ایمان، نماز اور یہ 6 صفات اور گھروں کی تعلیم، 5 اعمال کے ساتھ اس کی اتنی ترغیب دے، محلے کی ہر بہن یہ سوچنے لگے مجھے تو جا کے اب گھر میں تعلیم کا حلقہ لگانا، کتاب نہیں ہے مجھے سب سے پہلے کتابیں منگانی ہے اپنے گھر کے اندر، اس کے اندر داعیہ پیدا ہو جائے اور مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس طرح اللہ کے راستے کے فضائل سنائے جائیں۔ خروج ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں امت نکلے۔ جتنا ارتداد دنیا میں پھیلا ہے اور بے دینی آئی ہے، یہ ایک کام چھوڑنے کے لیے اللہ کے راستے کا خروج چھوڑا ہے امت نے۔ گھروں کو آباد کیا ہے، گھروں کو آباد کیا ہے اور امت مرتد ہو گئی، گھر سے نہیں نکلیں گے، اپنی دکان کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے امت کا کیسا ہی حال ہو جائے، یہ وجہ ہے۔ ورنہ سارے مسلمان، مرد، عورتیں، بچہ وہ ایک تسبیح کے دھاگے کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے نا، تسبیح، اس طرح تھے سارے مسلمان۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہر مسلمان کا اپنا اندر کا داعیہ ہوتا تھا، میں اللہ کے راستے میں نکلوں۔ اس طرح ہماری 30-35 منٹ یہ ترغیبات، پردے کی بات کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پردے کی بات نہ کرو، اجی جیسے داڑھی کی بات نہیں کرتے مردوں میں، نہیں داڑھی کی بات کی جاتی ہے، داڑھی شعار اسلام میں سے ہے، اور ایسا بڑا گناہ ہے داڑھی کا کٹانا کہ زنا سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ ہر وقت ملتا ہے، کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، نماز پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، تہجد پڑھتے وقت، دعا مانگتے وقت، ہر وقت کا گناہ ہے، لعنت فرشتوں کی۔ تو پردے کی بات کریں، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی پردہ فرض ہے، جیسے شراب پینی حرام ہے ایسے بے پردے کے حرام۔ پردے کے فضائل سنائے جائیں تاکہ امت کے اندر، امت کی عورت میں پردہ زندہ ہو جائے۔ بے پردگی بہت بڑی نحوست ہے، اس لیے بیان کے بعد کم سے کم 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، مجمع زیادہ ہے اسی اعتبار سے حلقے بنا کے جو بہنیں ہماری اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی، چاہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، اپنے پاس کاپی پینسل رکھے حلقے میں بیٹھ کے بہن ماشاءاللہ دیکھو کتنی اہم باتیں آئی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بہن کیا ارادہ کیا آپ کو؟ آپ کے گھر سے اللہ کے راستے میں کون جائیں گے 4 مہینے کی؟ پہلی تشکیل۔ دوسری،
بہن آپ ارادہ کرو اللہ کے راستے میں. آپ کا چلا تو لگ گئے ہوگا نہیں, میرے تو 3 دن بھی نہیں لگے. بہن 3 دن نہ نیت کرو آپ. دوسری تشکیل, بہن آپ کے گھر میں جماعت کا قیام ہوتا ہے کہ جی نہ؟ بہن گھر میں قیام کراؤ جماعت کا. دیکھو اللہ کے راستے میں آنے والی جماعتیں آپ کے گھر میں قیام کریں گی, اللہ کا دین زندہ ہوگا. گھروں پہ, گھر کے اندر نماز, تسبیح, تلاوت, دعا, ذکر کا, تعلیم کا, اللہ کے دین کی محنت کا یہ ماحول وہاں بنے گا گھر کے اندر. تیسری تشکیل انہی بہنوں سے. چوتھی بات, بہن اپنے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم لینی ہے, جو بھی ہمارے بھائی نے بتائی ہے. پہلی بات, اپنے گھر میں بہن قرآن کا حلقہ لگانا ہے تاکہ ہمارے گھر میں سب کا قرآن درست ہو جائے. دوسری بات, اپنے گھر کے اندر روزانہ کتابی تعلیم کرنی. ایک دن فضائل اعمال صدقات کے ساتھ, ایک دن منتخبات. بہن گھر میں کتاب ہے آپ کے, کہ جی نہ کتاب, ابھی نیت کرو آپ کہ جی کون سی کتابیں لکھ کے دے دو. فضائل اعمال, صدقات, منتخبات. یہ آج ہی اپنے محرم کو بھیج کے, اپنے شوہر کو بھیج کے کتاب منگواؤ آپ. تیسرا کام, اپنے گھر کے اندر روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ کریں. بتائیں انہیں. پہلی صفت ایمان, یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے یقین کو حاصل کرنا ہے. اور نماز اور علم اور ذکر اور اکرام مسلم اور اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ, یہ مسلمان کی جان ہے. تبلیغ, بغیر تبلیغ کے مسلمان بے جان ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے گا تو آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی, آبادیاں خراب ہو جائیں گی اور جہالت عالمگیر ہو جائے گی, مخلوق تباہ برباد ہو جائے گی, کوئی راستہ نہیں ملے گا. اس لیے تفصیل سے بتائیں. اور چوتھا کام, بہن اپنے گھر کے اندر روزانہ تشکیل کریں. آپ اپنے شوہر کو تیار, والد صاحب کو تیار کرو. بھائی 4 مہینے لگا. ایک بہن نے اپنے ماموں کو تیار کیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ میری تشکیل میری بھانجی نے کی کہ ماموں 4 مہینے لگا دو تو امو مانی کا چلا لگ لگا. اب میں آیا ہوں, میری بھانجی نے میری تشکیل کری. یہ جذبہ ہو. اس طرح 5واں کام, اپنے گھر کے اندر روزانہ اگلے دن کا مشورہ. کل کو کون قرآن کا حلقہ لگائیں گے, کون کتاب پڑھیں گے, کون 6 صفات کریں گے. یہ ہماری 15, 20, 25 منٹ اس کے لیے ملتا ہے. نام لکھیں اطمینان کے ساتھ, نام اور والد کا نام یا اس کے شوہر کا نام, اور مسجد, اور کتنا وقت ہے, کتنے وقت کے لیے, تاکہ وصولیابی میں آسانی ہو. فون نمبر نہیں پوچھنا. یہ شیطان نے ایسا سوراخ کھولا ہے. آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ کیا مطلب فون نمبر سے؟ ہمارا کام فون کا تھوڑا ہی ہے. مولانا شہید خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے فون نے تبلیغ کا خون کر دیا. حضرت کتنی اہتمام سے روزانہ. بھائی سب سے بڑی لایانی اللہ کے راستے میں موبائل. جو آدمی موبائل لے کے نکلا ہے نا جماعت میں, وہ سب سے بڑی لایانی میں مبتلا ہو گیا. شیطان مطمئن ہو جاتا ہے میرا کام بندہ ان کے ساتھ بڑھیا چلے. کیوں؟ یہ ایسا ہے جیسے مال کما کے آگ میں ڈال دیا. لایانی ایسے ہے جیسے لایانی نیکیوں کا ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضرت ایک دن فرما رہے تھے تم شیطان کو جیب میں لے کے نکلے ہو, بگڑ کے جاؤ گے. نہ جماعت والوں کو اجازت ہے, نہ عورتوں کو, نہ مردوں کو. بہت سے کہتے ہیں ایک موبائل ہے ہمارے پاس, ایسا ہے جیسے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا, ایک نہیں ڈوبے گا, ساری کشتی والے سب خطرے میں پڑ جاؤ. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے موبائل کے ساتھ جماعت میں چلنا. موبائل لے کے آئے ہیں یہیں جمع کر کے جائیں, ورنہ سارا سفر شیطان برباد کرا دے. ہمارا کیا مطلب؟ تو کسی کا موبائل نمبر نہیں لیا. ہماری وصولیابی چل پھر کے ہوگی. کون ہے یہ, کس جگہ رہتے ہیں, کہاں دکان ہے, کہاں مکان ہے. ورنہ ایسا دماغ میں شیطان نے گھر بنایا ہے. فون نمبر بتاؤ. ہمیں کیا مطلب فون نمبر سے؟ اچھا میں فون نمبر لکھتی ہے اور بالکل نہیں. ہماری وصولیابی فون سے نہیں ہوگی, ہماری وصولیابی چل پھر کے ہوگی. اس طرح پوری تشکیل. اس کے بعد دعا کرائے مرد. یہ ہماری ترتیب 24 گھنٹے کی. عصر کی نماز کے بعد کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے عورتوں کا. مرد کریں گے مسجد میں محنت,
گشت کا وقت ہے، گشت کریں گے عمومی لوگوں کو، ایک ایک مسلمان کو خوش آمد کر کے مسجد میں لائیں گے روزانہ۔ حضرت جی آپ دیکھو روانگی میں یہ کہتا ہے ایک ایک مسلمان کو مسجد میں لاؤ، جواری ہو، شرابی ہو، چور ہو، کیسا ہی مسلمان ہو۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے جی میں تو جی میرے تو کپڑے ناپاک ہیں، بھائی تم مسجد میں چلاؤ ہمارے ساتھ، اسے غسل کراؤ، کپڑے پہناؤ، نماز پڑھواؤ، اسے اللہ کا فریضہ ادا کرا کے تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤ، دعوت کے حلقے میں بٹھاؤ، اسے تیار کرو اس بات کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، سارے عالم کے لیے ہے، بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کرو۔ یہ اس لیے مقامی کوئی بہن بیٹھی ہے اس سے اختلاط کریں۔ مغرب کے بعد ایک بہن کو طے کیا جاتا ہے، جو صبح کو ترغیبی بات کری تھی وہ اس کا مغرب کے بعد ایک بہن مذاکرہ کریں گی، کبھی اللہ کے راستے میں نکل کر کن کاموں میں وقت لگانا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے، کن کاموں سے بہت احتیاط۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ 16 باتیں فرماتے، ہمارے مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ تفصیل سے بتاتے۔ کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بچوں کی دینی تربیت، کیسے بچوں کی تعلیم تربیت کا نظام قائم کریں اپنے گھر کے اندر، یہ روزانہ کا مذاکرہ۔ کبھی اپنی ترتیب ہماری سالانہ، ماہانہ، روزانہ کیسے ہماری، کبھی اللہ کے راستے کی عظمت اور اہمیت، کتنا بڑا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے، جب تقاضا آئے گا جب نکل جائے گا، یہ الگ الگ۔ کبھی شوہر کے حقوق، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں اجی شوہر کے حقوق بیان کرو، بھائی شوہر کے حقوق ہیں لیکن بیوی کے بھی تو حقوق ہیں، وہ بھی تو بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے سوال کیا عورتوں کی طرف سے کہ یہ ہمارے مرد اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور بیماروں کی عیادت کرتے ہیں اور یہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، عیدین میں شریک ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کا ہم گھر میں رہتے تو ہم ثواب میں ان کے شریک ہے نہیں؟ تو آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ عورت کا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرنا، ان سب ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بیوی کے شوہر پہ 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا اپنی بیوی کو دین سکھانا، دوسرا اسے حلال روزی کھلانا، تیسرا اسے پردے میں رکھنا، میرا بھائی میری بیوی کو نہ دیکھے، میرا بہنوئی میری بیوی کو نہ دیکھے، میرے بھانجے میری بیوی کو نہ دیکھے، اپنی بیوی کو پردے میں رکھنا، یہ شوہر کی ذمہ داری۔ چوتھا لکھا ہے ایسا کوئی حال نہ پیدا ہونے دے کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ جتنی مسلمان عورتیں بازاروں میں ہیں ان کی غلطی بعد میں ہے، مردوں کی غلطی ہے وہ جو باہر نکلی۔ 5واں لکھا ہے ایسا اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے بیوی کی طرف سے درگزر کر، جھگڑا نہ کر، یہ قید میں ہے سمجھو، اور اللہ کے ہاں سوال کریں گی اگر ناجائز طریقے سے ظلم کیا ہے، کوئی ظلم کیا ہے۔ اس لیے بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر کے اوپر، جیسے ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، اس لیے یہ الگ الگ صبح کو اور پھر مغرب کے بعد مذاکرہ ہے۔ عشاء کے بعد ہمارا مستورات میں کوئی اجتماعی عمل نہیں، اپنا نماز، کھانا، معمولات، اپنی تسبیحات اگر رہ گئی، اور تہجد، ساری بہنیں رات کا قیام، ایسے ہی مسجد کے اندر عشاء کے بعد بھی مسجد کی آبادی کی محنت ہوگی۔ یہ صرف عورتوں کے لیے اجتماعی، مرد محنت کریں گے محلے میں۔ بہت سارے مسلمان رات کو ملتے ہیں 11 بجے 12 بجے، ان کو ان کے ماحول سے لانا مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر لا کے کلمہ یاد کرانا۔ آپ دیکھو کیا حال ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، مسلمان نوجوان بچے لاؤ آپ مسجد کے اندر، پتہ نہیں ہے انہیں وضو کا، نماز کا، غسل کا، زندگی ساری، چونکہ جب دعوت چھوٹتی ہے تو ارتداد پھیل جاتا ہے، اور جب دعوت چلتی ہے تو اسلام قائم ہوتا ہے، ارتداد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا صبح کو جو ترغیبی بات ہے،
آدھا گھنٹہ یہ جماعت کے ساتھ، یہاں کوئی پرانا اگر وہاں ہے وقت لگایا ہوا مستورات میں، اور نظام الدین آتے جاتے ہیں، ان سے اگر کوئی صلاح مشورہ ہو گیا کرا سکتے، ورنہ جماعت خود کرتے۔ اللہ کے راستے میں نکل 24 گھنٹے ہمارے سب سے زیادہ طاقت ہماری اس پر لگے، ہر گھر میں ہمیں اس محلے کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کا حلقہ شروع کرانا ہے، ساری طاقت لگنی ہے، اس لیے کہ سارے گھروں کی بے دینی ختم کرنے کا ایک راستہ ہے، اعمال نبوت اور اعمال صحابہ۔ لوگ رو رہے ہیں، اجی ہمارے گھر میں بیماری ہیں، پریشانی ہیں، ٹینشن ہے، بچے بات نہیں مانتے، قرض اور عجیب حالت ہے ہمارے گھر کی۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر غم کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سارا دل اندر کہتے ہیں اسے، ساری جتنی کوڑا کچرا ہے سب صاف کر دے گا گھروں سے۔ یہ ایسے سمجھیں جیسے کسی گھر میں اندھیرا ہے تو اندھیرے کو بھگانے کے لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے کو بھگانے کے لیے تلواریں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کر دی جائے گی اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ جب یہ 5 اعمال کے ساتھ گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں گے تو ہر گھر کے اندر ایمانی ماحول بنے گا، ہر گھر کے اندر نمازوں کا ماحول بنے گا، سنتوں کا ماحول، پردہ آنا شروع ہوگا، بچے اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تعلیم تربیت کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر تم نے اپنے گھروں پر محنت نہ کی تو باطل تمہارے گھروں میں ایسے گھسے گا جیسے سورج کی کرنیں جھیریے جھروکوں سے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور تم اس کو روک نہیں سکتے۔ دیکھو تو صحیح کیا حال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے موبائل چلا رہے ہیں، ساری دنیا کی برائی ہے اس کے اندر اور اس کو جیب میں لیے گر رہے ہیں، احساس نہیں ہے مسلمان کہ ہم کتنی بڑے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ اور بہت سے کہہ رہے ہیں بھائی جائز ہے، ارے بھائی حال دیکھے اپنا تو تب محسوس ہوگا ہم کتنے بڑی دلدل میں گر چکے ہیں، اور اس سے نکلنے کا صرف یہ راستہ ہے، اپنے گھروں کے اندر 5 اعمال کے، ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کا حلقہ شروع کرانا، تاکہ مسلمان کا ہر گھر اسلام سے بھر جائے، مسلمان کا ہر گھر دعوت اللہ پر کھڑا ہو جائے، مسلمان کا ہر گھر سنت شریعت پر جم جائے۔ اس لیے ہمیں ہر گھر کے اندر تعلیم سب سے زیادہ محنت کرنی ہے اس وقت۔ دوسری بات، اس محلے کے اندر اگر قواعد شرائط پورے ہیں یا پہلے سے وہاں مستورات کی ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے، اس کو مضبوط کرانا، 30-35 مکانوں کے درمیان ہفتے والی، حضرت تو فرما رہے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں ہر گلی میں ہفتے والی تعلیم شروع ہو جائے، تاکہ گلی کی 25-30 عورتیں، 25-30 گھروں کی عورتیں ایک جگہ ہفتے میں ایک دن جمع ہوں۔ شرائط آسان ہے، مشکل نہیں، 3 عورتیں 3 دن لگائیں گے، 2 عورتیں عشرہ لگائیں گے، لیکن یہ ہمارا ہفتے والی تعلیم مستورات کی یہ صدر مقام سے طے ہوگی، جو صدر مقام ہے، مسجد وار جماعت طے نہیں کرے گی کہ جی ہم نے طے کر لیا اس گھر کے اندر ہفتے والی تعلیم شروع، نہیں، ایسے ہی بیان چوتھے 5ویں ہفتے مسجد میں نہیں طے ہوگا کون کرے گا بیان مستورات میں، یہ صدر مقام پہ طے ہوگا، کم سے کم عشرہ لگایا ہوا ہو وہ آدمی جس سے آپ بیان کرا رہے ہیں اللہ کے راستے، کم سے کم مستورات میں عشرہ لگایا ہوا، یہ تو موٹے موٹے، اور مسجد کے اندر یہ مشورہ ہوگا ہمارا ہفتے والی تعلیم، استقبال کون بہن کریں گی، تعلیم کون بہن کریں گی، اس ہفتے اگر فضائل اعمال صدقات پڑھی گئی ہے اگلے ہفتے منتخب پڑھی جائے گی، 6 صفات کا مذاکرہ کون بہن کریں گی، جو 6 صفات کا مذاکرہ کریں گی وہی تشکیل کے حلقہ لگوا دیں گے، جو نام آئے ہیں مسجد میں آ جائیں گے، بھائی یہ فلاں کا نام آیا ہے، ان کی وصولیابی کی ترتیب بنے گی۔ اس طرح ہماری ہفتے والی تعلیم سے ہر ہفتے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں، مردوں کی بھی اور مستورات کی بھی۔ حضرت تو فرما رہے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں ہر گھر میں مستورات کی جماعت داخل ہو جائے، تاکہ ہر گھر کی بے دینی ختم ہو، ہر گھر میں نماز، تسبیح، تلاوت، دعا، ذکر
کا ماحول بنے. اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، بڑے بھی عورتیں بھی، بڑے بھی عورتیں بھی، بچے بھی، سب نوافل میں لگ رہے ہیں، سب تسبیح پڑھ رہے ہیں. ایسا ماحول بنے اور سب کے دل میں ایک تمنا ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے راستے میں ہمیں اللہ کے راستے کی شہادت مل جائے. جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگے تیار ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، اس طرح یہ ہماری دوسری محنت ہوگی. ترتیب قائم کرائیں. اگر وہاں ہفتے واری تعلیم نہیں ہے، شرائط پورے ہیں، ان کو ترتیب دے کے ان کے صدر مقام پر ان کی ترتیب قائم. بھائی شرائط پورے ہیں، ان کو ساتھیوں کو مسجد وار جماعت کے، مسجد وار جماعت مضبوط ہو، وہاں اہتمام کے ساتھ پانچوں کام کر رہی ہو، اہتمام کے ساتھ روزانہ مشورہ کرتی ہو. روزانہ کم سے کم ہر مسلمان 2.5 گھنٹے دے رہا ہو. یہ کام کرنے والے تو 8 گھنٹے کم سے کم. تیسرا کام روزانہ، اور یہ پہلی بات مشورہ، اور دوسرا کام روزانہ مسجد کی آبادی کی محنت، اور تیسرا کام روزانہ کے عمل میں ہمارے تعلیم کا حل. ایک تعلیم یہ ہمارے مسجد کی آدھا گھنٹہ، اور 2 کام، ایک تو ہفتے میں 2 گشت اہتمام کے ساتھ، اور مہینے میں کم سے کم 3 دن. یہ ہماری محنت ہوگی. اس طرح مسجد کا بھی کام اور گھروں کی تعلیم 100% مضبوط ہو جائے. وہاں کام کو بڑھانے کی محنت کرے جماعت. تیسری بات، وہاں گھروں کو نئے گھروں میں قیام کی فکر دلائیں. ایک گھر کے قریب 2 قیام، ایک گھر ہے اس کے قریب آپ 2 قیام کر لو. اب یہ 6 ماہی جوڑ میں، ملک کے جوڑ میں مشورہ ہوا، ایک مسجد کے قریب 2 قیام 3 قیام کریں، اور آگے اور جہاں جہاں بھائی یہ مستورات کی جماعت ہے علاقوں میں پھریں گے، اور مسجدوں کے قریب محنت ہوگی، چاروں طرف تشکیل کی فضا بنے گی. اس طرح ہمارا یہ تیسری محنت ہوگی، ہر گھر میں مستورات کی جماعت کا قیام ہوگا. چوتھا کام، ہم وہاں جا کے جو محنت کریں گے، 6 ماہی جوڑ مستورات کا، جس میں 3 دن لگائے گی، 3 مرتبہ عشرہ لگائی ہوئی، چلہ لگائی ہوئی، اور 2 ماہ بیرون میں لگائی ہوئی، یا نصرت میں 1 ماہ لگا. ان سب کو جوڑا جاتا ہے، اور ایسے وقت میں جوڑنا ہے. کھانے ناشتے سے فارغ ہو کے آئیں اور جا کے کھائیں. اس جوڑ میں نہ کھانے ناشتے کا انتظام ہوگا. یہ پروگرام نہیں ہے، یہ تو ایک محنت ہے. امت کو محنت کے لیے جمع کرنا ہے، اور تشکیل میں لا کر تشکیلیں کرنی ہے. اس میں سب سے پہلا کام مردوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ مردوں کو بھی جوڑا جائے گا. یہ نہیں کہ مرد چھوڑ کے چلے گئے، عورتوں کو 30-35 جو اس طرح کے جوڑے ہیں ہمارے، ان کو جوڑا جائے گا، تاکہ بات واضح ہو جائے، جماعتیں بن جائے. اس کے لیے ہماری 6 ماہی جوڑ کے اندر جو ہوئے لکھنے بھی، اور یہ بتائیں وہاں جو یہاں سے بتایا جا رہا ہے، 6 ماہی جوڑ کے اندر مرد اور عورتیں جمع ہوں گی. عورتیں ایک طرف اور مرد دوسری طرف. بہت ساری جماعتیں الحمدللہ بھی یہ کر رہے ہیں علاقے والے. بھائی مسجد کے قریب کا مکان لے لو جہاں یہ 6 ماہی جوڑو، مرد مسجد میں بیٹھے تاکہ مسجد کے ماحول میں رہے، مسجد کی نورانیت میں رہے، مسجد میں تشکیل تفقد کریں. ورنہ تو گھر ایسے گھر کے برابر میں بھی ٹھہر جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلا کام ہمارا آدھا گھنٹے منتخب حدیث میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل پڑھ کے سنائے جائیں گے. مسجد میں یا جہاں مرد جڑے ہوئے ہیں وہاں ان کو، اور جہاں عورتیں جمع ہیں وہاں ان کو ایک بہن طے کر دیں. یہ منتخب میں سے 6 نمبر میں سے اللہ کے راستے کے فضائل پڑھ کے سنائیں گے. پہلا کام. اس کے ساتھ ساتھ استقبال والی طے کر دیں، جو آنے والیوں کو خندہ پیشانی سے اچھے اخلاق کے ساتھ وہاں بٹھائیں. تیسری چیز، پہلی تشکیل اور پہلی ترغیبی بات ہوگی اس کے اندر 30-35 منٹ، جس میں خروج کی ترغیب دی جائے گی اللہ کے راستے میں.
انبیاء صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، تاکہ ہر عورت ہر مرد یہ سوچے ہمیں یہیں سے نقد نہیں کرنا اللہ کے راستے میں۔ اس میں پھر 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ یہ دیا جائے تاکہ جماعت بندی ہو جائے، چلے کی جماعتیں بن جائیں، عشرے کی جماعتیں بن جائیں، 2 ماہ کی جماعتیں بن جائیں، اس میں ہی مہینہ طے کریں، قوائف کے پرچے لے کے بیٹھے اس کے اندر، جیسے جوڑ میں جاتے ہیں 6 ماہی جوڑ مستورات، اپنے چلے والے عشرے، چلے والے کے قوائف ہوں، چلے والی جماعتوں کے اور 2 ماہ والی جماعتوں کے قوائف ساتھ میں لے کے بیٹھے، وہیں جماعت بندی کریں، مہینہ طے کریں، خرچ طے کریں، خرچ بڑا لے کے نکلیں اللہ کے راستے میں، بڑے خرچ کے ساتھ امت کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ بھائی ہمیں شادی میں برباد نہیں کرنا مال، اللہ کے راستے میں لے کے نکلنا ہے۔ ایک جماعت نے سنایا، ہماری جماعت میں 40 ہزار روپے خرچ کیے ایک جوڑے نے، اندر بھی اکرام، ان کی تشکیلیں، کھلانا پلانا اور باہر بھی خوب کھلانا پلانا۔ یہ موقع ہے، ایک ہے اپنے اوپر خرچ کرنا، ایک ہے امت کے اوپر خرچ کرنا۔ اس طرح لمبے سفر کے لیے نکلیں گے، امت کو قریب کرنے کے لیے کھلانا پلانا، انہیں ماحول میں لانا، تو یہ ہمارا وہاں پوری اس کی طاقت لگے گی۔ اس لیے 6 ماہی جوڑ کے اندر دوسرا کام ہے، تشکیل کے بعد قوائف کے پرچے ان کو جماعتیں بنانا، عشرے کی جماعتیں بنائیں اور چلے کی جماعتیں بنائیں، اسی کے اندر دوسرے چلے کی جماعتیں بنائیں، 2 مہینے کی مسورات جماعت بنائیں، لیکن چلہ اس بہن کا لگے گا اللہ کے راستے میں جس کے محرم کا، عشرہ اس بہن کا لگے گا اللہ کے راستے میں جس کے محرم کا چلہ لگ گیا ہو اللہ کے راستے میں۔ 3 مرتبہ تو ان کے لگ گئے، اگر محرم کا یعنی شوہر کا یا شوہر کا چلہ نہیں لگا تو وہ عشرے میں نہیں جائیں گے، عشرے میں وہ بہن جائے گی جس کے شوہر کا یا محرم کا چلہ لگ گیا ہو اللہ کے راستے میں مرد ہو۔ دوسری بات، چلے میں وہ بہن جائے گی جس کے محرم کے شوہر کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگ گئے ہوں، وہ چلے میں جائے گی۔ لیکن چلے میں جانے کے لیے عورت کے شرط ہے عشرہ لگانا، اور 5 ہی جوڑے جائیں گے چلے میں، 5 جوڑے اللہ کے راستے میں چلے میں جانے والی جماعتیں، وہ 5 جوڑے جائیں گے، اور اس میں ایک جوڑا شرائط کا ضروری ہے جس کا پہلے چلہ لگ چکا ہو، اور 3 دن میں عشرے میں اپنی ماں کے ساتھ 2 بیٹیاں اللہ کے راستے میں جا سکتی ہیں، اپنی ماں کے ساتھ 2 بیٹیاں اللہ کے راستے میں 3 دن میں عشرے میں جا سکتی ہیں چلے میں۔ محفوظ زمانے میں ایام میں حاملہ عورت 3 دن اور عشرے میں اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں، محفوظ ایام میں 3 دن عشرے میں جا سکتے ہیں، یہ آپ کو وہاں بھی بتانا ہے۔ چلے میں جانے والی عورت، چلے میں حاملہ عورت نہیں جائے گی، چلے میں حاملہ عورت نہیں جائے گی۔ یہ ابھی ملک کا مشورہ ہوا، اس میں سب باتیں طے ہو گئی، اس لیے بات بتایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں۔ دوسری نشست ہوگی ہماری، اس میں دوسری نشست ہوگی مقامی کام، مقامی کام، مردوں کی بھی کیسا مقامی کام میں لگے، ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد اور ہمارے گھر میں 24 گھنٹے اعمال ہوں، اس میں سب سے بنیادی چیز گھر کی تعلیم ہے، ہفتے والی تعلیم ہے، جماعتوں کا قیام کرانا ہے۔ اس طرح 6 ماہی جوڑ میں شرکت ہو ہماری۔ اب جہاں جہاں 6 ماہی جوڑ ہوتے ہیں مستورات کے، کتنے جوڑے جوڑنے ہیں جی؟ 35، آئے کتنے ہیں جی؟ 15۔ کیوں؟ ابھی بات دل میں نہیں اتری کہ یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس لیے ہمارے 6 ماہی جوڑ یہ مضبوط ہو۔ آپ جہاں جگہ علاقے میں جا رہے ہیں، اگر وہاں یہ اس طرح کے جوڑے ہیں، 6 ماہی جوڑ نہیں ہوا تو ان کو ترغیب دینا، یہ وہاں جا کے کرنا ہے کام۔ اللہ کے راستے میں جماعت نکلی ہے، جس گھر میں جماعت رہے اس گھر کی عورتوں کو اپنے سارے اعمال میں شریک رکھیں، مستورات اسے کہہ دیں کھانا جماعت بنائے گی۔ زیادہ اصرار ہو رہا ہے، ایک وقت کا قبول کر لو،
بہت سارے مکان بند ہو گئے اسی لیے کہ بھائی جماعت 2 دن رہے گی تو ہمارے تو بہت بھاری بات ہے، انہیں کھانے ناشتے ان کے لیے چائے پانی۔ ایک گھر میں جماعت کا قیام کی بات آ رہی تھی، بھائی آپ کے یہاں قیام ہو جائے۔ اس نے کہا جی میرا موقع نہیں ہے۔ اس بھائی نے کہا میرا موقع نہیں ہے مستورات کی جماعت کے قیام کرانے۔ بھائی کیا بات؟ اجی کاروبار ڈھیلا چل رہا ہے۔ تو بھائی کاروبار سے کیا مطلب اس کا کہ جی اگر جماعت کا قیام کرایا تو ان کے کھانے ناشتے تو کرنے پڑیں گے ہمیں۔ پھر ہمارے ساتھیوں نے اسے بتایا کہ جماعت کے قیام میں آپ کو کھانے ناشتے کی فکر نہیں کرنی، آپ کو تو نقد جماعت بنانے کی فکر کرنی۔ محلے کے اندر یہ تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں پاش اعمال کے ساتھ، آپ کی اہلیہ جماعت کے ساتھ رہے، تعلیم میں، حلقے میں، مذاکروں میں۔ یہ اچھا ہے تو پھر کرا دو ہمارے گھر میں قیام۔ لوگ یہ ایک گھر میں جماعت کا قیام کیا 2 دن، اب جماعت مہمان بنی ہوئی ہے، ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، نہ برتن دھونے کے لیے تیار، نہ دسترخوان لگانے کے لیے تیار، نہ سبزی کٹوانے کے لیے تیار۔ اس گھر کے آدمی نے کہہ دیا 2 دن میرے ہاں رہے گی آپ کی کھانے ناشتہ، کچھ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے امیر صاحب۔ اور امیر صاحب یہ سوچ رہے اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کی مدد تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، یہ تو بیچارہ بیزار ہو کے کر رہا ہے کہ بھائی کرنا پڑے گا یہ۔ اور لوگ ہمارے ساتھ بھی پریشر ڈالتے ہیں، بھائی سارا کام آپ کو کرنا ہے۔ کیوں کرنا؟ یہ کیوں کرنا ہے؟ اس کے ذمہ کچھ نہیں، جماعت اپنا کھانا خود بنائے گی اور کھانا عورتیں ہی بنائیں گی۔ بہت سے ساتھی ہمارے بتاؤ جی بتاؤ، مشورہ کرو، کھانا عورتیں بنائیں مرد۔ حضرت فرما رہے تھے یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے سامنے سیرت نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں 7 غزوات میں شریک ہوئی اور بار بار ہم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، اور فرماتی ہے کھانا ہم بناتے تھے، مرہم پٹی کرتی تھی عورتیں، چارے کا انتظام کرتی تھی، جانوروں کو پانی پلایا کرتی تھی، قبر کھودتی تھی، بہت سارے کام کرتی تھی اللہ کے راستے میں۔ تو کھانا عورتیں ہی بنائیں اور اس گھر کے لوگوں کو، اس گھر کی عورتوں کو فارغ کر۔ بھائی آپ ہم ایک ہی ہے، 2 تھوڑا ہی ہیں، خرچ کرنے کی فکر ہو۔ ہمارے مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ روانگی میں مستورات کی بات اسے کہتے تھے عورتیں جب جماعتوں میں نکلیں اپنے تھیلے جولے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے جائیں۔ کیوں؟ جس گھر میں جماعت جائے گی وہاں عورتیں ہوں گی، جہاں عورتیں ہوں گی وہاں بچے بھی ہوں گے، جہاں بچے ہوں گے بچوں کا کام ہے رونا اور کھیلنا، بچوں کا کام تو یہ ہے۔ ہم سب ایک وقت میں کبھی بچے تھے۔ شیطان یہ سمجھاتا ہے اس گھر میں تو بہت بچے ہیں جی، ہم تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ ارے بچے ہم نہیں تھے بچے۔ ایک بہن نے جماعت کی ایک گھر میں، یہ کہہ دیا ایک بچے کو کہ تمہارا بچہ تو شیطان ہے۔ اس نے اتنا غم کا اظہار کیا اپنے شوہر سے کہ ادھر جماعت گہری میں تمہارا بچہ شیطان ہے۔ اتنا غم ہوا اس نے شوہر کو اپنے بتایا، اس نے پھر بتایا کہ بھائی بتاؤ یہ کہہ رہی ہے تمہارا بچہ تو شیطان ہے۔ اب بتاؤ یہ عورتیں اس کے قریب لگیں گی دور جائیں گی؟ اس جماعت کے قریب لگے گی عورت یا دور جائے گی؟ ایک گھر میں جماعت، رات کو بچے کے کان میں تکلیف تھی، وہ بیچارہ روتا رہا۔ جماعت کی ایک بہن نے صبح کو کہا گھر کی عورت سے تمہارے بچے نے تو ہماری نیند خراب کر دی، ہمارے تو نیند ہی نہیں آئے گا۔ اس کو بہت تکلیف ہوئی، بہت اس کو کہ میرا تو بچہ ساری رات میں پریشان رہی۔ اب بتاؤ یہ عورت جڑے گی جماعت سے؟ تو کہے گی کسی طرح جائے جلدی سے یہاں سے۔ ایک گھر میں جماعت یہ کہہ رہی ہے تمہارے گھر میں تو بہت بدبو ہے، تمہارے گھر میں تو بہت مچھر ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جی انہیں وہاں بھیج دو جہاں بدبو نہ ہو، جہاں مچھر نہ ہو۔ ایسی شیطان باتیں زبان پہ لاتا ہے، توڑ پیدا ہو جاتا ہے، آگے کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ نہیں بہن ماشاءاللہ آپ کا گھر کتنا اچھا ہے، ارے ہمیں تو 2 دن رہنا وہاں، وہ تو زندگی گزاری بیچاری وہاں سی۔ 2 دن میں آپ شکایتیں کر رہی ہیں وہاں، یہاں گرمی ہے، گھٹن ہے، مچھر ہے۔ واہ جی واہ، قبر میں کیا ہوگا ہمارا یہ سوچنا چاہیے۔ ہم تو قبر کی تیاری کے لیے آئے اللہ کے راستے میں، آخرت کی تیاری کے لیے نکلے ہیں، جہنم سے بچ جائے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہم تو اس لیے آئے اللہ کے راستے میں، آخرت دل میں اتر جائے ہمارا، دنیا ہمیں اچھی نہ لگے، آخرت دل میں اتر جائے، آخرت والے بن۔ صحابہ ان کی عورتیں بچے آخرت والے بن۔
اس لیے گھر کے اندر ایسے رہیں. گھر کی عورت یہ ہے کہ کتنی اچھی عورت ہے ماشاءاللہ، کتنے اچھے اخلاق ہے، کتنی اچھی عادت ہے، کتنا مٹھاس ہے ان کے اندر زبان میں. حضرت جی فرما رہے تھے دائی میں 3 باتیں ہونی چاہیے: زبان شیریں ہو، دماغ ٹھنڈا ہو، اور دل وسیع ہو. بڑا دل لے یہ نہ سوچے ان کی زبان الگ ہے ہماری الگ ہے. ساری امت ہماری محنت کا میدان. زبان، قومیت اور ملک کی بنیاد یہ خطرناک تلواریں ہیں جس نے کاٹ دیا امت. نہیں، ہم سب ایک ہیں، امت ہے. آپ کی کچھ بھی زبان ہے ہماری بہن ہے، آپ کی کچھ بھی زبان ہے ہمارے بھائی ہیں. اس طرح رہے جماعت کہ وہ اندر سے تیار ہو جائے کہ نفر جماعت مجھے بھی نکلنا ہے، مجھے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. گھر کی عورتیں ایک گھر میں جماعت رہی اور جماعت نے اتنا اچھا کام کیا، اتنا اچھا کام کیا، وہ عورتیں گھر کی کہنے لگی تھی ہم بھی بس جماعت میں تیار ہیں. تالا لگا دیا گھر میں اور جتنے مرد عورتیں تھیں سب جماعت میں نکل گئے. تالا لگا دو جی گھر کے. 3 دن کی جماعت فوراً نکل. ایک جماعت نے اتنا اچھا کام کیا ماشاءاللہ، ساری جماعتیں بڑھیا کام کر. 70 جماعتیں انہوں نے وصول کری اللہ کے راستے میں. ابھی کل ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، انہوں نے 30 جماعتیں وصول کری. یہ کل کارگزاری. جب جماعت ٹھان لیتی ہے ہمیں یہاں کام کرنا ہے تو کام کی فضا بن جاتی ہے. 5 مہینے کی تشکیلیں بیرون کی کر رہی ہے مستورات کی جماعت، 4 مہینے کی نقد جماعتیں بنا رہی ہے اور مستورات کی جماعتیں نکال رہی. قوائی پورے ہیں عشرے کی جماعتیں بنائیں، قوائی پورے ہیں چلے کی جماعتیں بنائیں، 2 مہینے کی جماعتیں بنائیں. ایسی پھرکی بن جائے ہماری کہ ہم بے چین رہیں، بے چین. دیکھو تو صحیح کیا حال ہے امت کا، کیا حال ہے. گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بے دینی کی، گلی گلی میں آگ لگی ہوئی محلے کے اندر. ہمیں تو نہ کھانا اچھا لگے نہ سونا اچھا لگے. ایک جماعت یہاں سے گئی، عرب عورتیں تھی اس کے اندر ایک علاقے میں. جماعت جب تک وصول ہو کے نہیں آ جاتی تھی اور انہیں اطمینان نہیں ہو جاتا تھا جماعت آ گئی مستورات کی یا مردوں کی، تب وہ کھانا کھاتی تھی. عورتیں کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک جماعت نہیں نکلے گی ہم کھانا نہیں کھائیں. روزانہ جماعتیں. ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، 130 جماعتیں انہوں نے وصول کری ماشاءاللہ، نقد روانہ کیا 2 مہینے میں ایک ملک کے اندر. جماعت جب ٹھان لے گی روزانہ جماعتیں نکلے گی. اور اگر آرام کی فکر ہوگی تو آرام ہو جائے گا چلے کے اندر، وقت گزر جائے گا، لیکن مایا اندر تیار نہیں ہوگی. اللہ کے راستے میں نکل کر نہ کھانے کی فکر ہے نہ سونے کی فکر ہے، کام کی فکر ہے، کس طرح یہاں سے جماعتیں نکل گئی. یہ ٹورسٹ نہیں ہے. اس وقت 10 بجے ہمیں ناشتہ چاہیے، 12 بجے کھانا چاہیے. یہ تو وہ لوگ ان لوگوں کا کام ہے جو تنظیموں میں چلتے ہیں. یہ تبلیغ تنظیم نہیں ہے، یہ تو محنت ہے. دیر سے کھانا کی کوئی بات، ناشتہ نہیں کیا کوئی بات نہیں. صحابہ کے واقعات سنتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں ہم 7 آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمیں کھانے کے لیے کی کر کے پتے ملتے تھے، اسے جھاڑتے تھے، سوکھے پتے پانی میں بھگو کے کھاتے تھے. اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی 1.25 سال حبشے میں رہی. حبشہ کے اندر جہاں زبان دوسری، جہاں ماحول دوسرا ہے، نہ کھانے کا وہاں نظام ہے، نہ سونے کا، نہ پانی کا. 1.25 سال کام کیا. کتنی بڑی ہجرتیں کی ہیں. جو شروع میں ہجرت کی تھی 5 عورتیں 18 مرد تقریباً، وہ کب آئے واپس وہاں سے آئے پھر واپس چلے گئے. جب یہ خبر آئی کہ وہ تو جھوٹی خبر تھی کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا، پھر واپس گئے. دوسری ہجرت جس میں 18 عورتیں اور کتنے مرد تھے؟ 83 مرد. یہ دوسری. یہ کب آئے مدینے میں؟ جب مدینے میں اسلام انہوں نے حبشہ سے ہجرت کی. کتنے 7 سال 10 سال اللہ کے راستے میں رہی. اور اس طرح بڑی بڑی ہماری تشکیل خروج کا ماحول بنے وہاں سے. مسجد کے اندر بھی ایسی فضا بنے کہ مسجد والے کہنے لگے بھائی جماعت ایسی ہونی چاہیے. جماعت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. ہر وقت مسجد کی آبادی کی فکر تشکیل میں یا عبادت میں یا تعلیم کے حلقوں میں لگ رہی ہے جماعت. انہیں پتہ ہی نہ چلے کب کھایا تھا انہوں نے، کب سویا تھا. یہ تو ایک محنت ہے، کار نبوت ہے. اور اس کو مزاج نبوت پر کیا جائے، اپنے طرز پر نہیں کیا جائے. سیٹنگ بنا کے چلو. سیٹنگ تو وہ لوگ بنا کے چلتے ہیں
جو بیچارے اپنی طبیعتوں کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے اللہ کا راستہ ہے اپنی ہدایت، اپنی تربیت، اپنی اصلاح کی ہر وقت فکر ہو، کسی کی کمیاں نہ تلاش کریں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ کام عیب گننے کا نہیں ہے، ہم کسی کے عیب دیکھنے نہیں نکلے، یہ کام عیب چنی کا ہے. ہم تو اپنے عیب چھوڑنے کے لیے آئے. میرے اندر یہ کمی ہے، غیبت کی عادت ہے، بد نظری کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، ہنسی مذاق کی عادت، مجھے اپنی عادتوں کو صحیح کرنا ہے. اللہ کے راستے میں اپنی خراب عادتوں کو باہر نکالنا اور سنت والی زندگی اختیار کرنا. اس لیے سادگی سیکھنی ہے. سادگی نور ہے، بادشاہ کی بادشاہت میں نور پیدا کرتی ہے اور غریب کی غربت میں نور پیدا کرتی ہے. ایسی چیز ہے سادہ زندگی بنانی. آپس میں عورتیں محبت پیار کے ساتھ رہیں، جھگڑا نہ کریں. جھگڑے کرنے کے لیے تھوڑا آئے ہو. ہم تو جھگڑا اگر کریں تو شیطان سے کریں، اپنی غلط خراب عادتوں سے کریں. یہ ہے ہمارے دشمن. اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش. عمر رسیدہ ہے جماعت میں، ان کو لوٹا بھر کے دے دیں، ان کی جان نماز بچھا دیں، ان کا بستر بچھا دیں، ان کا بستر باندھ دیں. لاؤ جی ہم کریں گے خدمت. یہاں تواضع سیکھنی ہے. جو تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو کبر کرتے ہیں میں بڑا ہوں میں بڑی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں پستی میں لے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اللہ کے راستے میں نکلتے. آپ نے اپنے ذمے جنگل سے لکڑیاں چننے کی کام لیا. کسی کو کام دیا اونٹوں کو پانی پلانے کا، کسی کو جانور کو ذبح کرنے کا، کسی کو کھانا بنانے کا. آپ نے ذمہ داری لی بھائی لکڑیاں جنگل سے چن کے میں لاؤں گا. اس طرح کا کام اللہ کے محبوب جنگل سے لکڑیاں چن کے لانا سب سے بھاری کام تھا. کانٹے ہوتے ہیں لکڑیوں کے اندر. اس طرح ہر بہن ہر بھائی مسجد کے اندر، بہنیں ہماری گھر کے اندر، بھائی ہمارے مسجد کے اندر خدمت کی فضا بنے. مسجد میں صاف ستھری رکھیں، مسجد کی صفائی کر دیں. اب تو یہ سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمیں صاف ستھری ملیں. یہ نوکر ہے مؤذن، نوکر نہیں ہے مؤذن. ہماری ذمہ داری ہے مؤذن صاحب کھانا ہمارے ساتھ کھانا. جب تک جماعت ہماری 2 دن ہم اپنا بنائیں گے کھانا. امام صاحب کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے. آپ کو انہیں تیار. محتمم صاحب فلاں دروازے پہ بیٹھے ہوئے لوگ، بھائیو آ جاؤ کھانا ہمارے ساتھ کھا لو. اس طرح سب کو جوڑنے کی فکر ہو. تواضع کے ساتھ چلیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. کوڑا کچرا ایک صاحب نے ہمیں دکھایا، 4 دن رہی جی جمع دیا. یہ دیکھو کتنا کوڑا چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ دیکھو وضو خانے پہ، اور یہ دیکھو وہاں غسل خانے پہ. بھائی مؤذن ہمارا نوکر ہے نہیں. ہم صفائی جماعت مسجد میں گئی، جالے صاف کریں، پنکھے صاف کریں، وہاں کے غسل خانے دھو دیں، وضو خانے صاف کر دیں، وہاں کے بیت الخلاص ایک شیشی تیزاب کی لا کے دو سکھاؤ. عورتیں بھی گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال کریں. یہ نہیں کہ تو اس کی ذمہ داری ہے. وہ بہن ہے بیچاری، 3 بچے ہیں اس کے، اکیلی ہے، تھک گئی. نہیں جی لاؤ ہم سارے برتن ہم دھویں گے، گھر میں جھاڑو ہم دیں گے، گھر میں صفائی ہم کریں گے. کچن صاف کر دیا، گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. اللہ کے راستے میں نکل کے ہمیں تواضع سیکھنی ہے. اس لیے اپنے یقین کو صحیح کرنے کے سب سے زیادہ دعوت دے ایمان یقین کی. اللہ کی بڑائی بیان، دنیا کی باتیں نہ کریں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی محبت پہلے سے زیادہ لے کے لوٹیں گے. پہلے کم تھی اب زیادہ آ گئے. تذکرہ ہی نہ کریں ہمارا گھر ایسا ہے، ہماری دکان ایسی ہے، ہماری تجارت ایسی ہے، میری ماں نے یہ دیا تھا، میرے باپ نے یہ دیا تھا. یہ تذکرے یہاں کر لیں. یہاں تو یہ تذکرے کر لیں ہماری آخرت بن جائے، قبر کیسے ہماری جنت کا باغ بنے.